اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار دشمن تھے. جب مکے میں آپ نے دعوت کا، اسلام اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا، ویسے تو سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن خاص کچھ دشمن تھے جنہوں نے دشمنی میں آپ کے ساتھ مذاق کرنے میں، آپ کا ٹھٹا کرنے میں بڑا رول ادا کیا. انہوں نے بڑی دشمنی انہوں نے کی. ان کی تفصیلات آپ سن رہے تھے. چند لوگوں کا ذکر تو اس سے پہلے ہوا، اب کچھ چند لوگوں کا آپ ذکر سنیں. ابو قیس ابن فاقہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا. بہت تکلیفیں دیتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو جہل کا یہ پارٹنر ہیلپر، اس کا ہمیشہ مدد کرنے والا. یہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مارا گیا. نضر ابن حارث، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے یہ سردار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت رکھتے، توحید کی دعوت رکھتے، اسلام کی دعوت رکھتے، تو یہ اس کے مقابلے میں واہی تباہی قصے کہانیاں سناتا تھا. یہ فارس ایران وہاں جاتا تھا اور فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے، ان کی تاریخ خرید کر کے لاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں اسپندر یار رستم کے قصے سناتا ہوں، آؤ بول کر کے قصے سناتا تھا. دنیا کے بادشاہوں کے قصے سناتا تھا. پھر بولتا تھا اب بتا یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے. جس کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف کیا ہو رہا ہے، تھوڑا مائل ہو رہا ہے، آج کل میں یہ مسلمان ہونے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی تھی نا، آپ تو دل سے دعوت دیتے تھے اور آپ کی دعوت میں کتنا اثر تو ہر ایک بھی اندازہ لگا سکتا ہے آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے. اب ایک تڑپ رکھ کر کے دعوت دیتے تھے. تو یہ کیا کرتا تھا، کسی کے بھی بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، فوراً اس کے پاس جاتا تھا. یہ ایک باندی کو خرید کر کے لایا تھا، وہ گانا بھی گاتی تھی، ناچتی بھی تھی، سب کچھ کرتی تھی. جس کسی کے بھی بارے میں معلوم ہوتا مسلمان ہونے والا ہے، اس کے پاس باندی کو لے کے جاتا تھا اور بولتا تھا جا اسے کھلا پلا اور پھر گاہ اس کے سامنے. جیسے اس زمانے میں یا پہلے زمانے میں ناول بولنے کا چیز تھا. ناول تو ناول میں کیا ہے، بنا کر کے قصے کیا کرتے. اس زمانے میں فلمیں، اس زمانے میں دھاراواہی، سیدھے راستے سے روکنے کے لیے. تو یہ اس سے کہا تھا جا کھلا پلا اور اس کو جا کر کے اس کے سامنے گانا گا. وہ جاتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی اور پھر گانا بھی گاتی تھی. رے مست. اس کے بعد کہتا تھا اب بتا وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد میں اپنی جان دو، مال دو، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ لوگ یہی اس میں مزہ آتا تھا نا. تو اس طرح سے یہ اسلام سے لوگوں کو روکتا تھا، مسلمان ہونے سے روکتا تھا، بڑی شرارتیں کرتا تھا. اسی کے تعلق سے سورہ لقمان میں ایک آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اور ٹھٹا اڑاتے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے.
تو یہ نضر ابن حارث تھا جو مسلمان کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا تھا اور اسلام سے روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ یہ بھی جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی، اس کا بھی حشر یہی ہوا، جہنم میں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں بھی باطل والوں کا، اہل باطل کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے روکنے کے لیے وہ صحیح راستہ جو ہے نا اس کے بارے میں غلط سلط پروپیگنڈا کرنا، اور اس کے لیے کیا کرنا، واہی تباہی چیزوں میں لگا دینا۔ بہت بڑی سازش، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بڑی فلم انڈسٹری بولنے کی جو چیز ہے نا، یہ اسی لیے تو قائم کی گئی ہے کہ لوگوں کو اس میں لگا کر کے کیا کیا جائے، جو اصل ایشو ہے اس سے لوگوں کا توجہ ہٹا دیا جائے، لوگ بس موج مستی میں لگے رہے۔ حالانکہ اس میں کیسی کیسی چیزیں ہیں جو بالکل انسانیت کی بھی خلاف ہے، لیکن اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، نشر کیا جاتا ہے، کرو۔ یہ اہل باطل کا پہلے سے بھی طریقہ ہے، تو یہ وہی کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کو روکنے کے لیے، ان میں کتنے ایمان والے تھے، ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے شراب شباب، عورت اور شراب، یہ دو ایسی چیزیں آدمی کی عقل کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ دونوں کیا کر دیتے ہیں، لگاؤ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ باطل، اہل باطل کا طریقہ ہے، تو اس نے بھی یہی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی سنائی اور وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ عاص بن وائل، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، آپ کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ عاص بن وائل وہی ہے جو حضرت عمر بن عاص کے ابا، عمر بن عاص صحابی ہیں، عمر بن عاص سن آف عاص، بن عاص بولے تو عاص ابن وائل کے بیٹے عمر، بیٹا مسلمان لیکن باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، استہزاء کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ وفات پا گئے چھوٹی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے ہوئے تھے، 4 بیٹیاں تو زندہ رہیں، ان کو بھی اولاد ہوئی، لیکن بیٹے زندہ نہیں رہے۔ تو اس میں عاص بن وائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا یہ ابتر ہیں، ان محمدن ابتر لا یعیش له ولد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہیں، اس کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔ ابتر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، دم کٹے ہوئے جانور کو بولتے ہیں، اصل میں دم کٹے ہوئے جانور کو، تو دم کٹے ہوئے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ اس آدمی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا تھا یہ ابتر ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ جس دن مریں گے نا بس ان کا نام بھی ختم، ان کا دعوت بھی سب ختم۔ اس طرح سے اس نے تانا دیا، مذاق اڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیغمبر آپ کا جو دشمن ہے نا وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہے، آپ کے تو نام لینے والے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہوں گے، اور قیامت تک آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، جس نے آپ کے ساتھ یہ گستاخی کی اس کا کیا ہونے والا، برا حشر ہونے والا۔ ویسے ہی ہوا، بعد میں کسی جانور نے اس کے پیر میں کاٹا، جانور نے، کون سے جانور نے، گدھا یا کوئی اور جانور کاٹا، جس سے اس کا پیر کیا ہو گیا، ایسا موٹا ہوا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے نا، اتنا موٹا ہوگا، اور اسی میں مر گئے۔ اللہ ہے دینے والے عذاب، اللہ کے عذاب کے دینے کے طریقے الگ الگ ہے، مختلف طریقے سے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہے، ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ نے عبرتناک سزا سے اسے دوچار کر دیا۔ تو یہ عاص بن وائل کا حشر ہوا۔ اسی طرح اسود ابن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کے پاس سے
گزرتے آپ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکانا ہوتا ہے، جس کا انسلٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ انسلٹ کرنے والا عجیب طریقے سے آنکھوں کو کیا کرتا ہے، مٹکاتا ہے اور مذاق اڑاتے کہتے او ہو یہ لوگ روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں، قیصر اور کسریٰ اس کے خزانے اس کے وارث یہ ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے تھے نا، ایک زمانہ آئے گا کہ قیصر کسریٰ بھی تو یہ مذاق اڑاتے تھے ہو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اللہ کا نام لینا مشکل تھا۔ آپ اس ٹائم پہ بھی کیا کر رہے تھے، لوگوں کو وعدہ کر رہے تھے، لوگوں کو بشارت سنا رہے تھے، تو یہ سب باتیں یہ بھی سنتے تھے نا، بول او یہ وہی لوگ ہیں، یہ بادشاہ بننے والے ہیں زمین کے۔ ہمیں بھی کبھی کبھی بولتے نا بیٹھنے تختہ نہیں باتیں دے بڑے بڑے کرتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا کہ قیصر کسریٰ اتنے سپر پاور ہیں، ان کے خزانے کہ یہ وارث بننے والے ہیں اس طرح سے مذاق اڑاتا تھا۔ اسود بن مطلب سیٹیاں بجاتا تھا، تالیاں بجاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اللہ اسے نابینا بنا دے اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما، چنانچہ اس کا بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا اور یہ نابینا ہو گیا، جیسے دعا کرنا تھا بددعا کرنا تھا، نابینا ہو گیا۔ نابینا ہونے کے باوجود بھی سوچنا چاہیے نا، جب عقل ماری جاتی تو کیا ہوتا ہے، دیکھو نابینا ہونے کے باوجود بھی جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوا، جنگ احد میں لوگوں کو اکسا رہا تھا، آمادہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کہ جاؤ جاؤ لڑو، مسلمانوں کا خاتمہ کرو، اور اسی میں وہ کیا ہو گیا، مر گیا، اندھا ہونے کے باوجود بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا، بلکہ جنگ احد سے پہلے انتقال ہو گیا۔ تو یہ اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، آپ کے ماموں کا بیٹا، کزن بردر، اس کا نسب نامہ بھی لکھا ہے، اسود بن عبد یغوث بن وہب ابن مناف۔ یہ وہب ابن مناف یہ ہمارے نبی کے نانا کا نام ہے، وہب ہمارے نبی کا نام، نانا کا نام، دادا کا نام عبد المطلب۔ پرسوں ایک صاحب سے پوچھا دادا کا نام، ان کو دادا کا نام یاد نہیں، اب خود کے دادا کا نام یاد نہیں ہے، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب لوگ ہیں نا، گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے، کہتے باپ کا نام غنیمت ہے، باپ کا تبھی نام یاد ہے نا الحمدللہ، دادا کا نام یاد نہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کو اگر ہمارے دادا کا نام یاد رہے تو یاد کرائے تو یاد رہے گا نا، ہمیں نہ دادا کا تذکرہ کرتے نہ چاچا کا کیا بولتے اس کے اوپر کا تذکرہ کرتے، کریں گے تو یہی فلم ایکٹروں کا، ان کا ان کا یہ ہماری حالت۔ خیر، تو ہمارے نبی کے نانا کا نام، تو یہ وہب کا بیٹے کا بیٹا، یعنی آپ کے ماموں کا بیٹا تھا، ماموں زاد بھائی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، صحابہ کا مذاق اڑاتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا۔ جو فقراء مسلمان ہیں، زیادہ تر فقراء ہی تھے مسلمانوں میں، شروع میں محتاج، مسکین، فقیر، ان کو دیکھ کر کے یہ بھی ایسے ہی مذاق کرتا تھا، او ہو یہ لوگ بادشاہ بننے والے ہیں زمین کے، یہ قیصر کسریٰ کے خزانوں کے وارث بننے والے ہیں، واہ واہ واہ، اس طرح سے مذاق اڑاتا تھا۔ اب اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ اللہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں آئی کیا، آسمان سے کوئی بات نہیں آئی، اس طرح سے مذاق اڑاتا تھا، بےہودہ قسم کے کلمات بولتا تھا۔ حارث ابن قیس سہمی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا کر کے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، واللہ ما یہلکنا الا الدہر، بولا کرتا تھا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہمیں تو ہلاک برباد کرنے والا زمانہ ہے، زمانے نے پیدا کیا، زمانہ ہمارے کو ہلاک کرے گا، باقی کچھ نہیں، ایک زمانے تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد ہم مریں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اس طرح سے کہا کرتا تھا۔ ہمارے اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے نا جی، توحید کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، دنیا میں نم میں آواگوانم میں
سب کے سب زندہ ہو کر کیا کرنا، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا. یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ. اس کا مذاق اڑاتا تھا. خیر، جب ان لوگوں کا تمسخر، جتنے بھی لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا، آج تو 5-6 لوگوں کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ابو جہل کا اور کیا کہتے ہیں امیہ بن خلف، ابی بن خلف وغیرہ وغیرہ، جب ان لوگوں کا استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا حد سے زیادہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. پیغمبر، آپ کو جو کچھ بھی حکم دیا گیا آپ علل اعلان کھلم کھلا اس کی دعوت دیجیے. باقی واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کیجیے. انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، پیغمبر ان کے مقابلے میں ہم کافی ہیں، ان کے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ ٹینشن مت کیجیے. چنانچہ اس کے بعد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے، مذاق تو سب نے اڑایا لیکن سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے میں اول شروع ایک دم آگے جو تھے وہ 5 لوگ تھے. نام بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. اسود ابن عبد یغوث، ابھی نام اس کا آیا تھا. اسود بن مطلب، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور اسی طرح حارث ابن قیس. یہ 5 لوگ تھے جنہوں بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک ہے جسمانی تکلیف، ایک ہے ذہنی تکلیف. مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے، مارنا وارنا نہیں ہوتا ہے، لیکن دل کو، دماغ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. نہیں مارے تو کیا ہوتا ہے، وہ جسم کے حد تک، بدن کے حد تک وہ اس کا مار لگتا ہے. مذاق اڑانے میں کبھی مذاق اڑائے تو معلوم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. بھائی آپ کا کوئی مذاق اڑائے، ہمارا کوئی مذاق اڑائے، نیند نہیں آتے جی. 4-5 دن تو نیند چاہتے، خالی سوچتے رہتے انہوں نے کیسا کرا، ویسا کرا، ویسا کرا، انتقام کا جذبہ، یہ وہ پٹ پٹ کیسا ہوتا ہے. نہیں چاہیے چاہتا نہیں، اللہ یہ کہ اللہ پر چھوڑ دے، چھوڑو گے اللہ بڑے، ہمارا معاملہ اس طرح سوچے تو پھر ٹینشن سب دور ہو جائے گا. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے. ایک بار بیت اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل میرا فلاں 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 مذاق اڑاتے ہیں، میرا ٹھٹا کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا. ولید ابن مغیرہ گزرا، اس کے شہرک کی طرف اشارہ کیا. اس کے بارے میں آپ ٹینشن مت کیجیے، اس سے بھی کفایت کر گئے، اب یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا سکتا. اس کے بعد اسود بن عبد یغوث گزرا، اس کے طرف اشارہ کیا، آنکھوں کی طرف. اسود بن مطلب گزرا، آنکھوں کی طرف اشارہ کیا. اسود بن عبد یغوث گزرا، اس کے سر کی طرف اشارہ کر کے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی آپ کفایت کر گئے. اس کے بعد عاص بن وائل گزرا، اس کے پیر کی طرف اشارہ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی آپ کفایت کر گئے. اور اس کے بعد حارث بن قیس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سے بھی آپ کفایت کر گئے. تو جن کی طرف اشارہ کیا، یہ 5 قسم کے جو بڑے بڑے مطلب بڑا مذاق اڑاتے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کی طرف سے کفایت کر گئے، اب آپ کو یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ ہوا کیا، سب سے پہلے تو ولید بن مغیرہ کا ایک قصہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا. اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا اور جس سے تھوڑا سا زخم ہو گیا تیر کا. اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا، زخم جاری ہو گیا، ایسا جاری ہو گیا اسی میں مر گیا. اسود بن عبد المطلب، ابھی آپ نے اس کا قصہ سنا تھا کہ اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا، اپنے لڑکوں کو آواز دی کہ مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، کہ میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے کیا کر رہا ہے، چبا رہا ہے. بچوں نے آ کر کے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، بعد میں دیکھا تو آنکھ چلی گئی، اندھا ہو گیا. ابھی سنا تھا اس کے بارے میں، اندھا ہو کر کیا ہو گیا، مر گیا. اور اسی طرح اسود بن عبد یغوث، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا جبریل علیہ السلام نے کہ اس سے آپ کفایت کر گئے، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے سر میں پھنسیاں اور کیا بولتے جوئیں ایسی پڑ گئی کہ پورا سر کیا ہو گیا، سڑ گیا اور اسی میں مر گیا. اور
حارث بن قیس یہ بھی مذاق اڑاتا تھا، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اس سے بھی آپ کفایت کر گئے. اسے ایسی بیماری پیدا ہو گیا، ایسی بیماری آئی، اللہ حفاظت فرمائے، منہ سے پاخانہ آ رہا تھا. جس منہ سے وہ مذاق اڑاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس منہ سے پاخانہ آتا تھا. پاخانہ نیچے سے آنا چاہیے نا، اس کے منہ سے ہی پاخانہ آتا تھا، اور اسی میں مر گیا. اور اسی طرح عاص بن وائل اس سے پہلے بھی اس کا قصہ ہوا. اس کا حشر یہ ہوا، گدھے کے اوپر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا. مکہ سے قریب ایک شہر ہے، 100 کلومیٹر ہے طائف مکہ سے. طائف جا رہا تھا، راستے میں گدھے سے گرا اور کسی کانٹے دار گھاس میں کیا ہو گیا، اس کا پیر جا کر کے گرا، جس سے پیر میں معمولی سا کانٹا چبھ گیا اور وہ زخمی ہو گیا اور ایسا پھول گیا، ایسا موٹا ہو گیا کہ اونٹ کے گردن کے جیسا موٹا ہو گیا اور اسی میں ہلاک اور برباد ہو گیا. یہ چند قصے جو میں نے آپ کے سامنے سنائے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے کوشش کی کہ کسی طرح اسلام کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اب آپ بتاؤ، اسلام پھیلانے میں زبردستی کی گئی ہے یا اسلام کو دبانے میں زبردستی کی گئی؟ اسلام پھیلانے میں زبردستی نہیں ہوئی ہے، اسلام کو دبانے میں ان لوگوں نے کیا کی تھی، زبردستی کی تھی. بولتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ جو لائے ہوئی دعوت ہے توحید، اس کو دبانے کے لیے کتنا کچھ کوششیں کی گئیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون کچھ کیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تو رسول کو اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ آپ کو سارے ادیان پر کیا کیا جائے، غالب کر دیا جائے اسلام کو. تو یہ بات ہوئی کن کے بارے میں؟ رسول اللہ کے دشمنوں کے بارے میں. آئندہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا کہ رسول اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ لبیک کہتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. جو لوگ ذرا پیسے والے ہوتے تھے نا، وہ تو بچ جاتے تھے مسلمانوں میں. جو مسلمان بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، عہدہ نہیں، پیسہ نہیں، فقیر، ایسے لوگوں کے اوپر بڑا تشدد برتتے تھے یہ لوگ کفار مکہ. انشاءاللہ آئندہ آپ نشست میں ان لوگوں کو سنیں گے، ان مسلمانوں کے بارے میں جس میں حضرت بلال حبشی سر فہرست ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، آپ کی صورت اور سیرت اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی، ہمارے اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.